اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس میں تقریر کے لیے اسٹیج پر آئے تو ایک غیر معمولی منظر دنیا نے دیکھا۔ درجنوں مندوبین احتجاجاً ہال سے باہر نکل گئے۔ یہ واک آؤٹ اسرائیل جارحیت اور غزہ میں جاری نسل کشی کے خلاف ایک طاقتور پیغام تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسرائیل کو پوری دنیا کے سامنے پیغام دیا گیا کہ اب ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا۔ دنیا کے کئی ممالک مسلسل اسرائیل پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ غزہ میں قتل و غارت بند کرے اور جنگ ختم کرے، لیکن نیتن یاہو اپنی پرانی جنگی پالیسی پر قائم دکھائی دیے۔ اپنی تقریر میں نیتن یاہو نے ایک نقشہ دکھایا، ایران، شام، لبنان اور عراق کو دہشت گردی کا محور قرار دیا اور کہا کہ اسرائیل نے ہزاروں دہشت گرد مار دیے ہیں۔ انہوں نے فخر سے کہا کہ حماس کو غزہ میں تباہ کر دیا، حزب اللہ کو مفروض کر دیا اور حوثیوں کو کچل دیا۔ پھر مزید بڑھتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے ایران کے ایٹمی پروگرام کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، نیتن یاہو جسے دہشت گرد کہہ رہے ہیں، وہ دراصل وہ لوگ ہیں جو اپنی سرزمین پر آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ غزہ کے لاکھوں بے گناہ لوگ، جن میں بچے اور عورتیں شامل ہیں، اسرائیلی بمباری کا نشانہ بنے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنی تقریر کے دوران غزہ کی سرحد پر لگے لاؤڈ سپیکر کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ براہ راست اپنے یرغمالیوں سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے حماس کو پیغام دیا کہ اگر وہ ہتھیار ڈال دے تو جنگ ختم ہو سکتی ہے، لیکن دنیا جانتی ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل خود اس جنگ کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ غزہ پر وحشیانہ بمباری، اسپتالوں، اسکولوں اور پناہ گزین کمپنیوں کو نشانہ بنانا، یہ سب اسرائیل کا ایک منصوبہ بند ایجنڈا ہے تاکہ فلسطینی عوام کو ان کے زمین سے مٹا دیا جائے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ غزہ میں بین الاقوامی قوانین کو پامال کیا جا رہا ہے اور دو ریاستی حل ہی واحد راستہ ہے۔ لیکن نیتن یاہو نے اپنی تقریر میں ایک بار پھر دنیا کو یہ دکھا دیا کہ وہ امن نہیں بلکہ مزید جنگ چاہتا ہے۔ یہ واک آؤٹ صرف ایک علامتی عمل ہی تھا بلکہ دنیا کے ضمیر کی آواز تھی، ایک پیغام کہ اب فلسطین اکیلا نہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، آواز اٹھا رہی ہے اور اسرائیل کو اس کے جرائم پر جواب دہ ٹھہرا رہی ہے۔ آخر میں پیغام یہی ہے کہ فلسطین کی آزادی قریب ہے۔ غزہ کے بچے، مائیں اور نوجوان جو ظلم سہ رہے ہیں، وہ ایک دن آزاد فضا میں سانس لیں گے۔ اور آج اقوام متحدہ کے حال میں جو واک آؤٹ ہوا، وہ اسی آنے والے دن کی پہلی دستک ہے۔